بندہ جانتا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جو گناہ پر ہماری گرفت کرے گا اور میں توبہ کروں گا تو میری توبہ کو قبول کرے گا. جاؤ ہم نے اسے معاف کر دیا. پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ ہے, پھر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالی ہم سے گناہ ہو گیا, اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جو پر ہماری گرفت کرتا ہے اور اگر معافی چاہوں گا تو ہمیں معاف کر دے گا, لہذا ہم نے تجھے معاف کر دیا. اسی طریقے سے 3 بار اس سے گناہ کا کام ہوتا ہے, 4 بار گناہ کام ہوتا ہے اور ہر بار وہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے جا, جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی تو جتنا بھی گناہ کرتا جائے گا میں تجھے معاف کرتا جاؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا رہے. یہ بات نہ سمجھیں کہ اس حدیث کے اندر گناہ کرنے کی دعوت ہے, قطعاً نہیں ہے. اس حدیث کے اندر توبہ کرنے کی اور خالص اللہ کے لیے توبہ کرنے کی دعوت ہے. اسی طریقے سے ایک شرط گناہ سے توبہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ جس گناہ سے انسان توبہ کر رہا ہے اس پر شرمندہ بھی ہو, اس سے شرمندہ ہو. بسا اوقات لوگ گناہ کا کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے باقی دنوں میں فخر سے لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ ارے میں تو یہ کرتا رہا ہوں, میں تو یہ کرتا رہا, اللہ معاف کرے, میں تو یہ کرتا رہا ہوں, ہم نے تو یہ کیے. حالانکہ اللہ نے ان باتوں کو چھپایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس پر شرمندہ نہیں ہے. اگر شرمندہ ہوتا تو اپنے عیب کرتا کسی کے سامنے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہے, تو اس کا یہ گناہ مقبول بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ جو گناہ کا کام کر رہا اس کے اوپر شرمندہ ہو. کہ آپ کو چند مثالیں دیتا لیکن وقت نہیں, صرف 1-2 مثال دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صلح حدیبیہ کے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی زبان درازی کر لی. وہ کیسے؟ آپ اس کو فتح کہتے ہیں, ہم کیوں بن رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہیں کہ ہمارا کوئی ہو کر کے جائے تو اسے واپس نہیں کرنا ہے اور ان کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے تو اسے واپس کرنا ہے؟ یہ کیوں؟ ہم تو انہیں تلوار دیں گے, ہم ذلت کیوں قبول کریں؟ عمر نے کہا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر, میں اللہ کا رسول ہوں, اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. بعد میں احساس ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں صرف اس کے لیے, یعنی نادانی کی بنیاد پر یہ غلط کام ہو رہا تھا, اس کے لیے ہم نے کتنے بعد میں عمل کیے ہیں, نیک کیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کر دے. اس مقام پر ہونے کے باوجود شرمندہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار ان کے گھر کے اندر سانپ نکلا, اسے مار دیا. سانپ نکلا اور اسے مار دیا. خواب میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا, وہ جن تھا, نمازی تھا, آپ نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ حضرت عائشہ گھبرا بیدار ہوئی, گھبرا کر کے بیدار ہوئی, اس لیے کہ خصوصاً مدینہ منورہ کے بارے میں یہ تھا کہ اگر وہاں پر سانپ نکلے تو کم سے کم 3 دن تک کہا جائے کہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ, اور اگر نہ جائے پھر اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں ہے, لیکن حضرت عائشہ نے اسے کہا نہیں اور قتل کر دیا. تو اس کے بدلے کیا کیا حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عائشہ اس کے بدلے ایک غلام آزاد کیا, اس کے اوپر شرمندہ رہی, پریشان رہی, اور ایک غلام آزاد کیا کہ اللہ تعالیٰ اس جان کے بدلے اس جان کے بدلے میرا اس گناہ کا کفارہ کر دے. تو ضروری ہے کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو. حضرت سعید ابن عامر حالت تھے جس وقت حضرت خبیب ابن عدی کو مکہ کے اندر سولی دی گئی تھی, مکہ کے اندر سولی دی گئی تھی, لیکن جس گھڑی کو سولی دی گئی تھی,
جس دولی دی گئی تھی اپنی عمر کے آخر دنوں میں بھی اس وقت کو یاد کرتے تھے تو ان کے اوپر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی. کیوں؟ حالانکہ حالت کفر میں تھے. کہتے تھے کاش کہ میں اس وقت ان کی مدد کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ دن قیامت میں ہم سے پوچھے گا تو ان کی مدد تو نے ان کی مدد کیوں نہیں؟ کیا جواب دوں گا؟ ایک 90 سال کے بوڑھے سے میری ملاقات ہوئی اور 8 سال کی اس سے ایک غلطی ہوئی تھی. وہ غلطی کیا؟ ذرا دیں. یہ شرمندگی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ خوف ہے. یہ شرمندگی جب بندے کے جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. 9 سال کا بوڑھا تقریباً 8 سال کا تھا تو اسے کتے کاٹ لیا تھا. اسے کتے نے کاٹ لیا تھا. ان کا باپ لے کر کے گیا ایک